الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذکر کریں گے پہلے انسان، پہلے نبی اور پوری انسانیت کے باپ کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جن کی توبہ کو قیامت تک کے گناہوں کے لیے امید بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق آنے والی ہے، انسان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مٹی سے تخلیق قرآن میں مختلف مقامات پر تخلیق کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سڑی ہوئی کیچڑ کی تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، روح کا پھونکا جانا قرآن میں ہے، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جب روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے جواب دیا یرحمدللہ۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ابلیس کا تکبر سامنے آیا۔ قرآن میں ہے، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ تکبر کا انجام، یہ پہلا گناہ کیا تھا، تکبر، اور یہی بیماری آج بھی انسانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ سکون کے لیے جوڑا عطا فرمایا۔ درخت کا امتحان میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یہ حکم امتحان تھا، شیطان کا وسوسہ۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: پھر شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا اور اس نے قسم کھائی میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، جھوٹی قسم، میٹھی بات، انداز زہریلا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، لباس اتر گیا، شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ پہلا احساس تھا حیا کا، زمین پر اتارا گیا۔ قرآن میں ہے، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لیکن ساتھ وعدہ بھی دیا۔ قرآن میں ہے، جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اور وہ نہ ڈرے گا نہ غمگین ہوگا۔ توبہ کا ذکر بھی بتاتا ہوں، قرآن میں ہے، یہ سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قرآن میں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ قرآن کی پہلی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سبق
میرے پیارے بھائیوں، اس کا یہ انسان خطا کرتا ہے، شیطان دشمن ہے، تکبر تباہی ہے، توبہ نجات ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے اسی واقعے کا دوسرا حصہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی بیان کروں گا، وہ بھی سنیے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، محترم سامعین، آج ہم تاریخ انسانیت کے پہلے قتل، پہلی حسد کی آگ اور پہلے صبر کی مثال کا واقعہ سنیں گے، یعنی قابیل اور حابیل کا واقعہ جو کہ اولاد آدم میں تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں واقعہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دو۔ یہاں اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ واقعہ حق ہے، سچ ہے۔ قرآن میں ہے قربانی کا امتحان۔ ترجمہ: جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قربانی کیا تھی؟ مفسرین کے مطابق حابیل جانور پالتے تھے، قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حابیل نے بہترین جانور پیش کیا، قابیل نے خراب اناج پیش کیا۔ قبولیت کا معیار کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہے، اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے حسد کی آگ۔ جب قابیل کی قربانی رد ہوئی تو اس نے کہا، قرآن میں ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو انسان نے قتل کے ارادے سے کہا۔ قابیل کا جواب صبر کی مثال۔ قرآن میں ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ تھا صبر، یہ تھا تقوی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ کوا اور دفن کرنا، یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ ساتھی کو دفن کر رہا ہے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا؟ یہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے قتل کیا جائے گا، اس کے خون کا کچھ حصہ قابیل پر بھی ہوگا۔ بخاری میں ہے، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی۔ حسد کا انجام، حسد نے کیا کیا؟ عبادت ضائع کر دی، بھائی سے دشمنی کروائی، قتل کروایا، قیامت تک گناہ جاری رکھا۔ اس واقعے سے بڑا سبق، پہلا، قبولیت کا معیار اخلاص، عبادت کی مقدار نہیں، نیت اہم ہے۔ حسد سب سے خطرناک بیماری ہے۔ حسد پہلے دل کو جلاتا ہے، پھر گھر کو، پھر معاشرے کو۔ صبر کامیابی ہے۔ حابیل نے مزاحمت نہیں کی، اللہ پر چھوڑ دیا۔ چوتھا، گناہ کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، ایک غلطی پوری نسل کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سوچیں، ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام، 2 بیٹے، ایک زمین پر ہے، بے جان پڑا، دوسرا ہاتھ خون سے رنگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قابیل آج بھی زندہ ہے ہر اس دل میں جہاں حسد ہے، حابیل بھی زندہ ہے ہر اس دل میں جہاں تقوی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اب ہم اس محفل کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں انسانیت کے باپ، پہلے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آج ہم بات کریں گے ان کی اولاد کی زمین پر ترقی، انسان کی ذمہ داری، قیامت کا منظر اور شفاعت کا عظیم واقعہ۔ اولاد آدم کی زمین پر پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں، اے لوگو،
اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ اعلان ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی باپ کی اولاد ہے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، اور نہ کوئی اعلیٰ نہ کوئی ادنا۔ زمین پر آبادیاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کھیتی باڑی سیکھی، گھر بنائے، خاندان بسائے، تجارت کی، لیکن سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اللہ کی عبادت۔ خلافت کی ذمہ داری قرآن میں ہے، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ذمہ دار، امانت دار، اللہ کے حکم کا پابند۔ ہر انسان زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ دنیا کا امتحان، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان بتایا۔ قرآن میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ انسانیت کا اصل مقصد ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآن میں ہے، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، میدان حشر لگے گا، سب انسان جمع ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، پریشان حال۔ ہر شخص کہے گا، نفسا نفسی، میری جان میری جان۔ شفاعت کا عظیم واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب سخت غضب میں ہے، میں نے درخت کا واقعہ کیا، نفسی نفسی۔ پھر لوگ دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر کار شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے گی۔ اس واقعے کا سبب آدم علیہ السلام کی عاجزی۔ نبی بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اصل امید اللہ کی رحمت ہے۔ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی۔ شفاعت کا قرآنی اصول سورہ بقرہ میں، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ نجات کا راستہ، نجات کس سے ہے؟ ایمان سے۔ نجات کس سے ہے؟ تقوی سے۔ نجات کس سے ہے؟ توبہ میں۔ نجات کس میں ہے؟ خلاص میں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ویسے ہی ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر ہم میں تکبر ہے، ابلیس کی صفت، حسد ہے، قابیل کی صفت، صبر ہے، حابیل کی صفت، توبہ ہے، آدم کی صفت، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ قیامت کے دن ہمیں بھی شرمندہ نہ کرنا، اور ہمیں شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔